Assalamu alaikum. In this topic we will discuss different terms that are used frequently in the course of modeling in simulation. We will restrict our discussion to the terms shown on this slide. Let's discuss these terms one by one. Entity, a representation of an object that requires explicit definition. यानी रियल सिस्टम में वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम अपने मॉडल में कैप्चर करना चाहते हैं उनको हम एंटिटीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. एंटिटी मे बी डायनामिक एंड मे बी स्टैटिक. डायनामिक एंटिटीज़ वो होते हैं जो कि मूव करते हैं इन द सिस्टम, लाइक फॉर एग्जांपल ए कस्टमर इन द बैंकिंग एनवायरनमेंट जो कि बैंक में आता है और फिर सर्विस मिलने के बाद वो निकल जाता है. और एंटिटीज़ कैन बी स्टैटिक. इन दिस केस जो बैंक टेलर होता है जो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है वो स्टैटिक होता है, और नेटवर्किंग के केस में जो सर्वर होता है वो फिक्स्ड होता है. एट्रीब्यूट्स, लोकल वैल्यूज़ दैट डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी. इन एंटिटीज़ की वो फीचर जिनको हम अपने मॉडल में कैप्चर करना चाहते हैं उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल इन द गेम एनवायरनमेंट सोल्जर के मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स कुछ इस तरह हो सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम रनिंग स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर और उसकी हेड डायरेक्शन जो लेफ़्ट राइट मूवमेंट है वो 80 डिग्री प्लस माइनस हो सकती है. मैक्सिमम एम्यूनेशन लेवल दैट इज़ 20 बुलेट्स. मैक्सिमम टारगेट डिटेक्शन रेंज दैट इज़ विद इन द रेंज ऑफ 20 किलोमीटर. यानी इस तरह हम मुख्तलिफ एंटिटीज़ की जो करेक्टरिस्टिक हैं वो उनके एट्रीब्यूट्स के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं. State variable, the collection of all information needed to describe the current state of an entity or the system of our interest. यानी जो एंटिटी या जिस सिस्टम को हम मॉडल करना चाह रहे हैं उसके जो करंट स्टेट है उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं उनको स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल इन द सेम गेम एनवायरनमेंट सोल्जर स्टेट वेरिएबल कुड बी कि उसका जो करंट बॉडी पोस्चर है आया वो खड़ा है या भागने की पोजीशन में है, हेड डायरेक्शन किस सिमत में है, एम्यूनेशन लेवल करंट क्या है. तो ये जो वेरिएबल्स इसमें जो वैल्यू स्टोर होंगी वो उस एंटिटी के करंट स्टेट को रिप्रेजेंट करती है. इवेंट, एन अकरेंस दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन एंटिटी और द सिस्टम. यानी वो हैपनिंग सिस्टम में जो कि किसी भी एंटिटी या सिस्टम के स्टेट को चेंज करती हैं. और इवेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल, एंडोजेनस इवेंट्स यानी जो कि सिस्टम के अंदर खुद से वो इवेंट अकर होते हैं. फॉर एग्जांपल जो बैंक के एनवायरनमेंट में जब सर्विस स्टार्ट होती है तो वो यानी उसका कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता जो उसको एक्टिवेट करे, तो वो खुद से ही इवेंट बैंक के सिस्टम में अकर हो जाता है. तो इस वजह से इसको इंटरनल इवेंट कहते हैं. एक्सटर्नल इवेंट्स या एक्सोजेनस इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो कि बाहर से अकर होते हैं. फॉर एग्जांपल इन द बैंकिंग एनवायरनमेंट कस्टमर बाहर से आते हैं बैंक में, so arrival of the customer in the banking environment is an external event. Replication, this term is also used in the sense of duplication. यानी सिमुलेशन किसी भी सिस्टम की जो हम करते हैं तो उसमें उस सिस्टम के मुख्तलिफ एंटिटीज़ को हम कैप्चर करते हैं और वो एंटिटीज़ बाज़ दफ़ा हम उसके मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट करते हैं और वो जो कॉपीज़ होते हैं वो रेप्लिका कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल बैंकिंग एनवायरनमेंट में जो कस्टमर होते हैं वो यानी एक कस्टमर नहीं होता, नॉर्मली मल्टीपल कस्टमर होते हैं, एक से ज़्यादा कस्टमर हो सकते हैं. तो वो जो कस्टमर हैं वो एक दूसरे की कॉपी होते हैं, तो वी कैन कॉल देम रेप्लिका ऑफ द एंटिटी दैट इज़ द कस्टमर. और इस रेप्लिकेशन के टर्म को एक दूसरे सेंस में भी यूज़ किया जाता है सिमुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, कि जिस तरह हमने जिक्र किया था कि स्टोकास्टिक सिमुलेशन में हम मुख्तलिफ सीड्स के साथ सिमुलेशन को रिपीट करते हैं और फिर वो जो हर एक रिपीटिशन है सिमुलेशन की उसको रेप्लिकेशन कहते हैं. और फिर हम उन सारे सिमुलेशन के जो डिफरेंट रन हैं उनके एवरेज वैल्यूज़ लेते हैं और ये बेसिकली रैंडमनेस के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है. फिडेलिटी, दिस टर्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फिडेलिस जिसके माने हैं फेथफुल, लॉयल या ओरिजिनल. साउंड रिकॉर्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में हाई फाइव का टर्म यूज़ किया जाता है. उसका माने है हाई फाइव मीन्स हाई फिडेलिटी, यानी कोई ऐसा सिस्टम जो कि बिल्कुल ओरिजिनल जैसे साउंड को रिप्रोड्यूस कर सके तो उसको हम कहते हैं कि ये बहुत हाई फाई साउंड सिस्टम है. सिमुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो सिमुलेशन मॉडल जो कि एक्चुअल सिस्टम की ट्रू रिप्रेजेंटेशन के बिल्कुल करीब तर हो उसको हम हाई फिडेलिटी
simulation model کہیں گے. So fidelity in a way measure the realism of the model or simulation. Note یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز کہ جو وائی فائی میں فیڈیلٹی کا ٹرم یوز کیا جاتا ہے وائرلیس فیڈیلٹی، یہ اس کے اس میننگ میں یعنی نہیں یوز کیا جاتا. یہ جو فیتھفل یا لائل یا اوریجنل اس کانٹیکسٹ میں وائی فائی میں یہ فیڈیلٹی کا ٹرم اس اپنے اوریجنل میننگ میں یوز نہیں کیا جاتا. انٹرآپریٹیبلٹی. The ability of diverse system to work together is called interoperability. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ انیشلی ماڈلنگ اور سیمولیشن کی فیلڈ میں جو ایفرٹس ہوتی تھی، جو مختلف ریسرچرز آل اوور دا گلوب جو اس فیلڈ میں کام کرتے تھے، تو ان کی ایفرٹس انڈیویجول ہوتی تھی اور اس طرح کوئی سسٹم نہیں تھا کہ ایک کی فائنڈنگز کو شیئر کیا جا سکے کسی دوسری ٹیم یا ریسرچر گروپ کے ساتھ. تو جو پروگرس یا ڈیولپمنٹ تھی اس کی سپیڈ بہت سلو تھی، جس کی وجہ سے ضرورت محسوس کی گئی ایک ایسے ادارے کی جو کہ سم ہاؤ کولیبوریشن کو بڑھائے. تو اس سلسلے میں ایک ادارہ سیمولیشن انٹرآپریٹیبلٹی اسٹینڈرڈز آرگنائزیشن SISO کو اسٹیبلش کیا گیا in order to exchange information between the companies in the groups تاکہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کو فاسٹر کیا جا سکے through sharing of knowledge and sharing of experiences, research outcomes. Reusability. اس ٹرم کو ہم پروگرامنگ کے کانٹیکسٹ میں بھی بہت یوز کرتے ہیں کہ یعنی جو کوڈ یا جو کمپوننٹ ہم ایک دفعہ ڈیولپ کرتے ہیں اس کو کسی دوسرے کوڈ میں جہاں پہ اس کی ضرورت ہو اگر اس کو وداؤٹ اینی چینجز یا وتھ سلائٹ موڈیفیکیشن ہم یوز کر سکے تو ہم کہیں گے کہ دس کوڈ اور دس کمپوننٹ واز ری یوزیبل. سو سیمولیشن اور ماڈلنگ کے کانٹیکسٹ میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے کمپوننٹ ہوں وہ ری یوزیبل ہوں، اور ری یوزیبلٹی کا فائدہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن ٹائم ریڈیوس ہو جاتا ہے، یعنی ہم جو کمپوننٹ آلریڈی ڈیولپڈ ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ سے آسانی سے استعمال کر کے جلدی سے امپلیمنٹیشن ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اور اس کا ایک دوسرا جو بہت اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ماڈل کو یا کسی بھی کمپوننٹ کو جب ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں پراپر، اور اس میں چونکہ ایک طرح سے وہ ایرر فری ہو جاتا ہے تو دوسری دفعہ یعنی جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو اس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے جو بگز ہیں وہ اس کے چانسز بہت کم ہیں کہ اس میں دوبارہ سے اکر ہوں. اور ریوزیبلٹی کے تھرو ہم ماڈیولیرٹی بھی اچیو کرتے ہیں، یعنی جو چینجز ہوتے ہیں وہ لوکل ٹو اے پرٹیکولر ماڈیول ہو جاتے ہیں. ہم ایک ماڈیول میں چینج کرتے ہیں تو اس کے اثرات کسی دوسرے ماڈیول پہ نہیں پڑتے. سیمولیٹر ایک سافٹ ویئر پروگرام ہو سکتا ہے یا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر انٹیگریٹڈ سسٹم ہو سکتا ہے جو کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے دیٹ از ویری کلوز ٹو دا ریئل سسٹم، اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے فار دا پرپز آف ٹریننگ اور ریسرچ. فار ایگزامپل سسکو کا جو پیکٹ ٹریسر ہے نیٹ ورک سیمولیشن کی فیلڈ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے دیٹ الاؤز دا اسٹوڈنٹ ٹو ایکسپیریمنٹ ود دا نیٹ ورک بیہیویئر، جس میں ہم مختلف راؤٹر مختلف نوڈز کریٹ کرتے ہیں اور مختلف پیکٹس کی ٹرانسمیشن کو ہم ایکسپیریمنٹس پہ کر سکتے ہیں. فلائٹ سیمولیٹر کی ایگزامپل جو کہ سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے جس میں پائلٹس کو ٹرین کیا جاتا ہے. ایمولیٹر، دس از ویری امپورٹنٹ ٹرم دیٹ از آفن کنفیوزڈ ود دا سیمولیٹر، اور اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اینڈ دے think this is same like the simulator. No, there is difference. Emulator can be a hardware or software that enables one computer that is called the host to behave like another computer system that is called the guest. Emulator کا فائدہ کیا ہے؟ بیسیکلی کمپیوٹنگ انوائرمنٹ میں ایمولیٹر کے تھرو ہم وہ سافٹ ویئر جو کہ گیسٹ سسٹم کے لیے ڈیولپ کی گئے تھے اس کو ہوسٹ سسٹم پہ رن کر سکتے ہیں. The following two examples will make this concept very easy to understand. Math coprocessor emulators. Math coprocessor emulators allow programs compiled with math instruction to run on machine that do not have coprocessor installed. یعنی ایک پروسیسر ہے کہ جس کے اوپر ہم ایک ایسا پروگرام رن کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں میتھ کو پروسیسر کے لیے انسٹرکشن موجود ہیں، یعنی دیٹ پروگرام نیڈز اے میتھ کو پروسیسر فار ایگزیکیوشن آف دوز انسٹرکشن. لیکن جس پروسیسر پہ ہم اس کو رن کرنا چاہ رہے ہیں اس پروسیسر میں میتھ کو پروسیسر اویلیبل نہیں ہے، تو اس کیس میں اگر ہم میتھ کو پروسیسر ایمولیٹر انسٹال کر لیں جو کہ اس پروسیسر کے ساتھ اس طرح بیہیو کرے گا جیسا کہ اس کے ساتھ میتھ کو پروسیسر اویلیبل ہو، اور اس کی مدد سے ہم اس پروگرام کو اس پروسیسر پہ آسانی کے ساتھ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. اس کی دوسری اگزامپل ڈاس باکس ایمولیٹر کی ہے، یعنی جو کرنٹ 64 بٹ آپریٹنگ سسٹم ہے ونڈوز 7 یا ونڈوز 8 آنورڈز، اس میں جو 16 بٹس اپلیکیشنز ہیں ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے،
یعنی 16 bit applications cannot be executed over the 64-bit operating system. So ایسے کیسز میں جب ہم 64-bit operating system کے اوپر 16-bit application کو رن کرنا چاہیں تو اس صورت میں ہم ڈاس باکس ایمولیٹر انسٹال کر لیتے ہیں جو کہ 64-bit operating system کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے کہ جس میں ہم پھر 16-bit application کو آسانی کے ساتھ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. Distributed simulation: an integrated simulation that is partitioned into number of small simulations or different computational units, for example processors or computers. یعنی اگر ہم سیمولیشن کا جو ٹاسک ہے اس کو ڈفرینٹ پارٹیشن کر سکتے ہیں تاکہ ہر پارٹیشن کو پھر ڈفرینٹ پروسیسر کے اوپر یا ڈفرینٹ کمپیوٹر کے اوپر ایگزیکیوٹ کیا جا سکے. اس سے یعنی اوور آل جو کمپیوٹیشن اسپیڈ ہے وہ امپروو ہو جائے گی. دس ول ہیلپ اسپیڈ اپ دا سیمولیشن ٹائم. اس کو ہم ڈسٹریبیوٹیڈ سیمولیشن کہتے ہیں. دس پرووائڈز ہائر اسکیلیبلٹی اینڈ میکسیمائز انٹریکشن. اور اسکیلیبلٹی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اگر کسی سسٹم میں یہ ایبلٹی ہے کہ اس کی پرفارمنس امپروو ہوتی ہے پروپورشنل ٹو دا کمپیوٹیشنل کیپیسٹی ایڈیڈ، دین وی سے دیٹ دا سسٹم از اسکیلیبل. یعنی اگر اس سسٹم کی جو ہارڈ ویئر کیپیسٹی ہے آپ اس کو ڈبل کر لیں تو اس کی پرفارمنس بھی ڈبل ہو جائے، یعنی ایگزیکیوشن ٹائم ڈبل فاسٹ ہو جائے. سو اس سسٹم کو ہم اسکیلیبل سسٹم کہتے ہیں. سو ڈسٹریبیوٹیڈ سیمولیشن میں ہم بیسیکلی یعنی سیمولیشن کا جو ٹاسک ہے اس کو ہم کسی ایک سسٹم پہ رن کرنے پہ چونکہ وہ زیادہ ٹائم لے گا تو اس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کر کے مختلف پروسیسرز کے اوپر یا مختلف کمپیوٹرز کے اوپر ڈسٹریبیوشن سے ہم ایگزیکیوشن ٹائم کو کم کر سکتے ہیں. کنسیپچول ماڈل آف دا مشن اسپیس CMMS. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. سیمولیشن ڈیولپرز نارملی ایک پرابلم فیس کرتے ہیں کہ وہ جو سیمولیشن ایک خاص پرٹیکولر اپلیکیشن ایریا کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں اس ڈومین کا نالج ان کے پاس نہیں ہوتا، اور یا جو نالج اویلیبل ہوتا ہے وہ ایمبیگوس فارم میں ہوتا ہے یا انفارمل فارم میں ہوتا ہے. تو جو ہائی فیڈیلٹی ماڈل ہے یا سیمولیشن ڈیولپ کرنا یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. ڈیولپنگ سیمولیشن فار دا اسپیسیفک ڈومین، فار ایگزامپل دا ملٹری آپریشن ریکوائرز نالج آف دا ڈومین، اور اس ڈومین نالج کو ہم مشن اسپیس کہتے ہیں. اور مشن اسپیس کے حوالے سے جو نالج ہے وہ عموماً ریڈیلی اویلیبل فارم میں نہیں ہوتا ڈیولپرس کو، یعنی وہ ایمبیگوس فارم میں ہوتا ہے یا ان فارمل فارم میں وہ ڈسکرپشن اس کی ہوتی ہے. سو ان دیٹ کیسز ڈیولپر کے لیے یہ ٹاسک بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایک ہائی فیڈیلٹی ماڈل یا سیمولیشن ڈیزائن کر لیں اس پرٹیکولر ڈومین کے لیے. سو CMMS یہاں پہ ہیلپ کرتا ہے لائک اے برج بٹوین دا سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ اور جو سیمولیشن ڈیولپرز ہیں. جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں وہ جو ڈومین نالج ہے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں ان دا فارم آف کنسیپچول ماڈل، اور پھر اس سے جو ڈیولپرز ہیں وہ ماڈل کے لیے اسپیسیفیکیشن اخذ کرتے ہیں. یعنی جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں وہ اپنے ریکوائرمنٹس اسپیسیفائی کرتے ہیں تھرو دا کنسیپچول ماڈل. یعنی تو ایسی صورت میں کنسیپچول ماڈل آف دا مشن اسپیس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یعنی دیٹ ورک لائک اے برج بٹوین دا سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ان دا سیمولیشن ڈیولپر. جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ریکوائرمنٹ اسپیسیفائی کرتے ہیں، کنسیپچول ماڈل کے تھرو ان کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں، اور پھر جس سے سیمولیشن ڈیولپرز جو سیمولیشن ڈیزائن کرتے ہیں اس کے لیے اسپیسیفیکیشن ڈیرائیو کرتے ہیں. دس واز آل اباؤٹ دا ڈفرنٹ ٹرمز دیٹ آر frequently used in the context of modeling and simulation. I hope you find it useful. Good luck.